والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 114 ہے جو 16ویں رکعت میں پڑھی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کے درمیان میں جو مجلسیں ہوتی ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ان میں سے اکثر میں کسی قسم کا کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوتا ہے۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ہاں 3 باتیں اگر ان میں پائی جائیں تب تو ان میں کسی درجہ خیر ہونے کی بات ہو سکتی ہے۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک صدقہ کا حکم، دوسرا معروف کا حکم، اچھی باتوں کا حکم، اور تیسرا لوگوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش۔ اگر یہ باتیں ان مجلسوں میں پائی جائیں تو پھر وہ مجلس خیر کی مجلس ہو سکتی ہے، ورنہ عام طور پر جو مجلسیں ہوتی ہیں، ہمارے حلقے ہوتے ہیں دوست احباب کے، ہم لوگ شام کو کام کاج سے فارغ ہو کر کے ہر طبقہ، ہر عمر کے لوگ اپنے عمر کے حساب سے اپنے سرکل کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ہر زمانے میں اس کی مختلف شکلیں رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں گھروں میں بڑے بڑے چبوترے ہوتے تھے، وہیں لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور گلی کے لوگ، محلے کے لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے، پورے شہر کے تو نہیں ہوتے تھے، شہر بھر سے دوست احباب بہت کم جمع ہوتے تھے، گلی کے جو دوست احباب ہیں وہ جمع ہو جاتے تھے۔ کسی گھر میں بڑا چبوترا ہوتا تھا، وہاں بیٹھ کر کے باتیں ہوتی تھیں، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن اس میں ایک طرح کا کنٹرول ہوتا تھا۔ گھر کے جو بڑے میاں ہیں، اگر وہ زیادہ زبان چلا دیے تو گھر کی مستورات سن کر کے ان کو ڈانٹتی ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اس میں بے ضرورت بات کرنے کی، اور جو بھی لوگ وہاں پہنچتے ہیں ان کی چائے پانی کا خرچہ گھر والوں کو برداشت کرنا ہوتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے گھر سے یہ چیز نکلی اور اس کے لیے مستقل بیٹھک ہونے لگی، جسے کسی زمانے میں انجمن کہا جاتا تھا۔ وہاں لوگ بیٹھ کر کے اخبارات پڑھتے تھے، وہیں یہ سب باتیں ہوتی تھیں۔ اب ترقی کرتے کرتے، زمانہ گزرتے گزرتے، اب اس کی شکل کلب کی ہو گئی ہے۔ اب لوگ کلبوں میں بیٹھتے ہیں، ہر عمر کے لوگ اپنے عمر کے دوستوں کے ساتھ کلبوں میں بیٹھتے ہیں۔ بوڑھے لوگ اپنی عمر، اپنے ہم سبقوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ادھیڑ عمر کے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ، جوان طبقہ اپنے دوستوں کے ساتھ، لڑکے بھی اسی طریقے سے گپ شپ کرتے ہیں۔ یہ کلچر صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا، شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ کلچر گاؤں میں ہے، دیہات میں ہے۔ آپ شہر میں چلے جائیں، سٹی میں چلے جائیں، وہاں کسی کو کسی سے کوئی سے روکا نہیں، ہر آدمی کمرشلی اور افیشل ہے، کمرشل ہے، ہر آدمی کمانے کے ذہن کا ہے، ہر آدمی کو اپنے کام سے مطلب ہے۔ لوگ دن بھر کام سے تھک ہار کر کے آتے ہیں، شام کو زیادہ سے زیادہ ان کی تفریح کا سامان یہ ہے کہ وہ موبائل کھول کر کے اس کی اسکرین پر لگ جاتے ہیں، کان میں ہیڈ فون لگا کر کے تھوڑی دیر دیکھے اور سو جاتے ہیں۔ وہاں ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی، اس لیے وہاں فسادات بھی کم ہوتے ہیں۔ وہاں ایک دوسرے کے خلاف
ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ بھی کم ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے علاقے جو ہوتے ہیں، شہر گاؤں جو ہوتے ہیں، دیہات جو ہوتے ہیں، وہاں یہ مصیبت پائی جاتی ہے. ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر اعتبار سے، ہر طبقے میں اس لحاظ سے یہ چیزیں چلتی ہیں. بڑے بوڑھے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہاں کچھ ان کے ساتھ پڑھے ہوئے نیچے طبقے کے کچھ اسکول کے ساتھی ہوتے ہیں، ان سے بیٹھ کر کے کیا باتیں ہوتی ہیں، وہاں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں. آج کیا ہوا، تیرے محلے میں کیا ہوا، شہر میں کیا ہوا، سنا کہ فلاں کوئی کسی کے ساتھ فرار ہو گئی، فلاں کسی کے گھر میں چوری ہو گئی، فلاں کا بیٹا ایسا کر دیا. بس یہی ادھر ادھر کی باتیں ہانکتے ہیں اور پھر مجلس برخاست ہو جاتی ہے. اسی میں کوئی کہنے والا کچھ بھی بول دیتا ہے، کسی پر غلط تبصرہ کر دیتا ہے، اس تبصرے کو لے کر کے جو لوگ وہاں ہوتے ہیں وہ دوسری جگہ پھیلاتے پھرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. اسی لیے اسی کو دیکھتے ہوئے کسی من جلے دل جلے شاعر نے بڑے اچھا انداز میں کہا، باہر جا کے جمع می آیند سادات، باہر جا کے جمع می آیند سادات، فسادات فسادات فسادات. جہاں بھی یہ بڑے لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں فساد ہی فساد ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیزیں کسی نہ کسی درجے میں موجود تھیں، تبھی تو یہ قرآن میں آیتیں نازل ہوئی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ان کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے. اس وقت راستے پکی تو نہیں ہوں گی، چلتے گاڑیاں سواریاں جس طرف کو جاتی ہیں وہی راستہ بن جاتا ہوگا، وہاں درخت کے تلے کہیں بیٹھ جاتے ہوں گے باتیں کرتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم الجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو. آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ راستے میں بیٹھا نہ کرو. صحابہ نے کہا کہ وما لنا فیہا بد من المجالس یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. نتحدث فی، ہم اس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فری ہو کر کے بات کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، اس سے ہم بچ نہیں پائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے، اگر تم اسے ضروری سمجھتے ہو تفریح کے لیے، کچھ دیر کے لیے کچھ راحت محسوس کرنے کے لیے، تفریح کے طور پر اگر تم اسے ضروری سمجھتے ہو تو فرمایا ادو حقہ، اس کا حق ادا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ اس زمانے میں یہ مجلسیں راستے میں ہوتی تھیں، اس حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا غض البصر، آنکھوں کی حفاظت کرنا. راستے میں بیٹھے ہو، ہر طرح کے لوگوں کا گزر ہوگا، بچیاں بھی جائیں گی، مستورات بھی جائیں گی، جوان لڑکے بھی جائیں گے، ہر طرح کے لوگ جائیں گے. اس لیے پہلا کام تو یہ کرنا کہ اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھنا. دوسرا کام یہ کرنا کف الاذی، تکلیف دینے سے بچنا، تکلیف کسی کو نہ پہنچنا. تم بیٹھ گئے ہو راستے میں آ کر کے، راستہ چلنے والا جا رہا ہے، اس کی گاڑی، اب تمہاری سواری تم نے ایسے ترچھی ٹیڑھی کھڑی کر دی، چلنے والا چلتا ہے، اس سے پریشانی ہوتی ہے. آج بھی ایسے جب کہیں مجلس ہوتی ہے، کہیں پروگرام ہوتا ہے، لوگ گاڑیاں جیسے تیسے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے. راستہ گزرنے والا، راستہ اس کا حق ہے، اگر وہ ہارن بجاتا ہے تو غصہ ہو جاتے ہیں. جانے کے لیے جگہ نہیں، جانا چاہیے کہ اپنا راستہ کسی طریقے سے جا. یہ راستے کا مارنا دوسروں کو تکلیف دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف الاذی، تکلیف سے بچو، کسی دوسرے کو تکلیف نہ دو. تیسرا حکم فرمایا رد السلام، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ کوئی راستہ چلتا آدمی تمہیں سلام کرے تو سلام کا جواب دو. چوتھا کام فرمایا امر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرو. دیکھو جو تمہارے سامنے سے گزر رہا ہے اسے تم بھلے باتوں کا حکم کرو. تم دیکھو تمہارے سامنے سے گزرنے والا، اس کا کپڑا، اس کا ازار
ٹخنے کے نیچے ہے تو اسے اچھی تلقین کرو، وہ شرعی اعتبار سے اس کے اندر کسی قسم کی کمی دیکھے تو اسے اچھائی کا حکم دو۔ اور فرمایا النہی عن المنکر، غلط باتوں سے روکو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اعتبار سے جو مجلسیں گلیوں میں ہوتی تھی اس اعتبار سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے 3 اصول بیان فرمائے کہ تمہاری مجلسیں 3 چیزیں، تم اگر اس طرح کی مجلسیں اختیار کرتے ہو، تمہاری میٹنگیں ہوتی ہوں، تمہاری نجی مجلسیں ہوتی ہوں، دوست احباب کے حلقے لگتے ہوں، تو 3 باتوں کا خیال کرنا۔ ان میں 3 باتیں اگر ہوں گی تو وہ صحیح مجلس ہوگی، اگر یہ 3 باتوں کے علاوہ دوسری باتیں ہوں گی تو پھر وہ غلط باتیں ہوگی، غلط مجلس ہوگی تمہاری۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ اس آیت میں جو فرمایا گیا الا من امر بصدقہ، صدقے کا حکم کیا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں اپنے دوست احباب کے ساتھ، باتیں آئیں ادھر ادھر سے، ماہ رمضان ہے، دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایسے موقع پر بات آ گئی کہ کیسے علاقے ہمارے شہر میں بھی ہیں جہاں غریبوں کا بھی بسیرا ہے۔ اس شہر کو عام طور سے باہر کے لوگ امیروں کا شہر سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں 25% سے زائد وہ طبقہ بستا ہے جو 3 وقت کا کھانا مشکل سے کھاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھروں میں سبزیاں پکنا مشکل ہو جاتی ہیں، سادے قسم کے کھانے کو ہم لوگ ترس جاتے ہیں، لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جس کے ہاں رمضان اور غیر رمضان برابر ہے۔ ہم اس کی ہمدردی کی باتیں کریں، ہم اس کے سلسلے میں سوچیں کہ دوستوں کے سامنے یہ بتائیں کہ ہمارے درمیان میں ایسے لوگ بھی بستے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ خیر خواہی ہونی چاہیے، ان کے امداد کا کچھ نہ کچھ سامان ہونا چاہیے۔ یہ صرف سلم ایریاز میں ایسی باتیں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف کچھ محلے ہیں وہیں غریب لوگ بستے ہوں۔ ہمارے درمیان میں ایسے سفید پوش ہیں جن کو سفید پوش کہا جاتا ہے، یعنی ان کے مکانات تو خاص ہیں، ان کو بڑوں کی طرف سے مکان مل گیا۔ بہت ساری مستورات بیوہ ایسی ہوتی ہیں جو کسی سے سوال نہیں کرتی ہیں، لا يسألون الناس الحافا يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف۔ قرآن میں ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، وہ اپنی تکلیف کسی سے نہیں سناتے ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس مال دولت ہے، بینک بیلنس ہے۔ يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم، ان کی علامتوں سے تم ان کو پہچان پاؤ گے۔ ایسے لوگ ہمارے ہر گلی میں، کوئی گلی ایسا نہیں ہو سکتی ہے جس میں کوئی گلی ایسی ہو سکتی ہے شاذ و نادر، تقریباً ہر محلے میں، ہر گلی میں تقریباً ایسے مکانات ہوتے ہیں، یا آپ کے محلے میں رہنے والے کرائے دار ایسے ہوتے ہیں جن کا گزرا مشکل سے گزرتا ہے، ہم ان کا خیال کریں۔ تو یہ فرمایا الا من امر بصدقۃ، دوسری بات ارشاد فرمائی او معروف، اچھی باتیں، بھلی باتوں کا حکم ہو، بھلی باتوں کے بارے میں وہاں مذاکرہ ہو، اچھے کام علاقے میں، معاشرے میں اچھے کام کیسے کیے جائیں اس سلسلے میں ہماری سرگوشیاں ہوں، ہماری میٹنگ میں وہ باتیں آئیں۔ یا تیسرے نمبر پر فرمایا او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان اختلافات کو دور کرنے کی شکلیں اور تدبیریں سوچی جائیں۔ معلوم ہو کہ ہمارے علاقے میں 2 بھائیوں میں آپس میں بول چال بند ہے، ہم کوشش کریں، ہم دوست احباب مل کر کے کوشش کریں، تو ایک بھائی کو سمجھا، میں ایک بھائی کو سمجھاتا ہوں۔ میاں بیوی میں انبن ہو گئی ہے، میاں بیوی میں انبن کا ہو جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شادی کے شروع زمانے میں ہی ہو، 25 برس بعد بھی کبھی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے گھروں میں کہ بولتیاں بند ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں نا اتفاقیاں اور ناچاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جائیداد کے مسئلے کو لے کر کے ایک دوسرے پر ظلم ہوتا ہے اور خاندان ایک دوسرے سے کٹ جاتا ہے، خاندان کے افراد ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، پورا خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ ایسی باتیں اگر آئیں تو ہم کوشش کریں محلے میں اس کی اصلاح کی۔ یہ ہے فرمایا او اصلاح بین الناس،
کیا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی مجلسوں کے بارے میں، فرمایا المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہے۔ آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں، اپنے دوست احباب کے حلقے میں بیٹھے ہیں، وہاں جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہے، اسے پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ گاؤں دیہات میں جتنے جلدی فساد پھیلتا ہے، سٹی میں شہروں میں اتنا جلدی نہیں پھیلتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان مجلسوں کی بھرمار انہی علاقے میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو باتیں وہاں ہوں گی وہ باتیں امانت ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور علیہ السلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی، اگر ہم ان پر غور کریں گے تو اس کی باریکیاں سمجھ میں آئیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی تم سے بات کرے اور بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے، یعنی اس کے اندازے سے آپ کو یہ ایسا لگے کہ وہ دوسروں سے اس بات کو چھپانا چاہتا ہو، تو آپ نے فرمایا یہ امانت ہے، اسے تمہیں اپنے سینے میں دفن کرنے کی ضرورت ہے، اس کا دوسروں سے تذکرہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ اگر تم نے مجلس کی بات کو یا تمہارے کسی دوست کی راز کو پھیلایا تو تم خیانت کرنے والے ہوگے، اللہ کے دربار میں پکڑے جاؤ گے۔ تو مجلسیں امانت ہے، سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی۔ دوسری بات کہ مجلسیں ہماری جو ہوں گی وہ عشاء کے بعد نہیں ہوں گی، عشاء سے پہلے ہوں گی۔ ہم دوست احباب کے ساتھ ملیں گے، ضرور ملیں گے، کوئی بات نہیں ہے، شریعت کے حدود میں ہم دوست احباب سے مل سکتے ہیں، لیکن ہماری مجلسیں عشاء کے بعد نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہى النبی، حدیث پاک میں ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النوم قبل العشاء وعن السمر بعد العشاء۔ آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے اور عشاء کے بعد جاگ کر کے گپ شپ کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ مجلسیں ہماری عشاء کے بعد نہیں ہونی چاہیے۔ ہوتا کہاں ہے؟ ہماری مجلسیں یہ ساری عشاء کے بعد ہی ہوتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہمارے بچے، ہمارے چھوٹے اگر ان چیزوں میں لگے ہیں تو ان کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عشاء کے بعد کا جو وقت ہے وہ خاموشی کا وقت ہے، وہ سر چھپانے کا وقت ہے۔ ہم لوگ عمر رسیدہ لوگ ہیں، ان کے ہاں اتنے جرائم نہیں ہوتے ہیں۔ نوجوان طبقہ سر چھپا کے اگر بیٹھ جاتا ہے تو وہ کئی جرائم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بچوں کی حفاظت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دوسری بات یہ تھی کہ عشاء کے بعد ہماری یہ مجلسیں نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں غیبت نہیں ہونی چاہیے، کسی کے بارے میں ہم نہیں بات کریں گے۔ ارے کسی کے بارے میں بات نہیں کرے تو مزہ کہاں سے آئے گا؟ چلتے دنوں میں ہماری انشاءاللہ اگر ہم کسی کے بارے میں بولنا بند کر دیں گے تو ہماری یہ مجلسیں ختم ہو جائیں گی۔ یہی پسندیدہ ہے شریعت میں کہ یہ مجلسیں ختم ہو، کسی کے بارے میں ہم نہیں بولیں گے۔ ہماری جو بیٹھک ہوگی، ہمارے بیٹھنے کا جو کمرہ یا روم ہوگا، ہم اس میں لکھ کر لگا دیں گے کہ یہاں کسی کے بارے میں غیبت نہیں کی جائے۔ ہم کنٹرول کریں گے اس پر، کوئی کسی کے بارے میں بولے گا ہم اسے روکیں گے کہ نہیں، یہاں کسی کے بارے میں بولنے کی اجازت نہیں۔ اپنا دکھڑا سناؤ، ہم ابھی ایک دوسرے کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے تجارت کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو تو ہم ایک دوسرے سے بات کر کے حل کریں گے، دوسروں کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ جو باتیں ہوتی ہیں وہی تو بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر واقعتاً تم جس کے بارے میں بولتے ہو وہ بات اس کے اندر ہو تبھی غیبت ہے، اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہے۔ اور بہتان کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ آدمی کسی کے اوپر بہتان لگائے، تہمت لگائے، جب تک وہ اس تہمت کو، اس بہتان کو ثابت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے اسے اللہ تعالیٰ اسے چھوڑیں گے نہیں، قیامت کے لیے پکڑے رکھیں گے، اس کی پکڑ ہوگی۔ کیا غیبت کسے کہتے ہیں؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا جو اسے برا لگے۔ ہم لوگ صاف کہہ دیتے ہیں، سب کچھ بول کر کے صاف بول دیتے ہیں، میں نے کہاں اس کے بارے میں برائی کی، میں نے کہاں اسے غلط کہا۔
جو ہوا میں نے وہ کہہ دیا، تم نے جو کہا ہے اگر اسے اطلاع ہو تو اسے برا لگے گا، اگر لگے گا تو وہ غیبت ہے، اگر نہیں لگے گا تو وہ غیبت نہیں ہے۔ یہ شریعت نے تعارف کیا اس کا، ذکر کا اخاک بما یکرہ، تو غیبت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے ان مجلسوں میں۔ چوتھی بات ہمیں اس میں بچنے کی جو ضرورت ہے کہ ہم اس میں زیادہ ہنسنے اور زیادہ مذاق کرنے اور غلط قسم کے مذاق سے بچیں۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی رعب کھو دیتا ہے، آدمی کی ہیبت چلی جاتی ہے، آدمی کا جو رعب ہوتا ہے، ہر آدمی کے عمر کے حساب سے اس کا ایک درجہ ہوتا ہے، اس کا ایک رعب ہوتا ہے۔ زیادہ ہم لوگ ہنسیں گے، زیادہ مذاق کریں گے، اس سے ہماری ہیبت چلی جائے گی اور دل مردہ ہو جائے گا۔ کثرت الضحک تمیت القلوب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور ہم لوگ ہنسانے کے لیے بعض لوگوں کو رکھتے ہیں اس میں، وہ غلط سلط جھوٹی باتیں بول کر کے ہنساتے ہیں مجلسوں میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ جھوٹ میں بھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق ضرور فرمایا اور مذاق کرنے کو پسند فرمایا۔ مزاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، یہ صحیح ہے کہ آدمی ہنسے گا تو اس کے اندر سے جو غنودگی ہے، جو سستی اور کاہلی ہے وہ دور ہوگی۔ شریعت میں سستی اور کاہلی پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چست مسلمان کو پسند فرمایا، سستی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، آپ نے سستی سے پناہ مانگی ہے۔ سستی اچھی چیز نہیں ہے، ہنسنا چاہیے، مسکرانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کرتے تھے، مسکراتے بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کیسی تھی؟ آپ نے جب بھی ہنسا، آپ کی ہنسی صرف مسکراہٹ تھی، کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کبھی آپ کو دیکھا نہیں گیا۔ ہم ہنس سکتے ہیں لیکن شرعی حدود یہ ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ہم کریں۔ اور پانچویں چیز، لا یعنی کاموں سے بچیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بیکار کی ادھر ادھر کی باتیں ہیں، ٹائم کا گزارا ہو رہا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ ایسا کام، ایسی بات لا یعنی کہلائے گی جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو۔ یہ چیزیں اگر ہماری مجلسوں میں ہوں گی تو ہماری مجلسیں خیر کی مجلسیں کہلائیں گی۔ ہمیں اپنی نجی مجلسوں میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ دوسری جگہ سورہ مجادلہ میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتناجوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اے ایمان والو اگر تم آپس میں سرگوشی کرنے لگو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو سرکشی اور گناہ کے بارے میں میٹنگ نہ کرنا۔ وتناجوا بالبر والتقوى، نیک کام اور تقوی کے بارے میں اگر اس میں باتیں ہوں تو اس سلسلے میں تم سرگوشی کر سکتے ہو۔ تو یہ ایک آیت ہے جو آج کی تراویح کے 16ویں رکعت میں پڑھی گئی، اس سے متعلق یہ باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پورے معاشرے کو ایک صالح معاشرہ بنائے اور ہمیں ایک صالح معاشرے کا فرد بنائے۔ ہمارا معاشرہ صالح اور نیک بنے گا، ہماری جو اولاد، ہماری جو نسلیں رہیں گی وہ نیک بنے گی۔ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے، ہماری نسل نیک ہو۔ ہم جیسے تیسے ہو گئے، ہماری زندگی جیسی تیسی گزر گئی، ہماری نسل نیک ہو۔ اگر ہمیں اپنی نسل کو نیک دیکھنا ہے تو ہماری نسل کے لیے پاکیزہ معاشرہ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ ہم معاشرے کو گدلا کر دیں گے اور اس گندے معاشرے سے اچھے افراد کی توقع رکھیں گے، اچھی نسل کی توقع رکھیں گے، یہ غلط بات ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। सल्लि अलन नबी सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाह।